جیسے جنازے میں کچھ لوگ جو ہے وہ جنازے کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ قبر تک جاتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں، سیم معاملہ ہوتا ہے جو ہے حج کا، حاجی کا اور یہ میت کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل آپ لوگوں نے سنا کہ قریش کا ایک مقام تھا، وجہ اس کی یہ تھی کہ قریش جو ہیں وہ کعبۃ اللہ کی دیکھ ریکھ رکھتے تھے، اس لیے لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے، دوسروں کو لوٹا جاتا تھا لیکن قریش کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ دوسرا ان کو فائدہ یہ تھا کہ یہ دور دراز سے جا کر چونکہ دوسروں کو لوٹ لیتے تھے تو وہ مال لا نہیں سکتے تھے عرب میں، یہ قریش جاتے تھے اور ملک شام سے اور یمن سے مال لاتے تھے اور یہ بیچتے تھے، تو کعبہ کی وجہ سے ان کو دنیا بھی ملتی تھی اور ان کو امن بھی ملتا تھا۔ پھر آپ کو کل بتلایا کہ کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے فرشتے نے بنایا، اس کے بعد آدم علیہ السلام اور اس کے بعد طوفان نوح میں یہ جو ہے کعبۃ اللہ منہدم ہو گیا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، اس کے بعد کفار مکہ نے، اور اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے، اور سب سے آخر میں حجاج بن یوسف نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ یہ کعبہ انسانوں کے لیے جو ہے بقا کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ اس کی طرف ہم اور آپ عبادت کیا کرتے ہیں۔ کعبہ وہ جگہ ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے۔ اس پر سے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حج سمجھاؤں گا۔ حج عاقل، بالغ، مسلمان، صحت مند اور مالیات کے اعتبار سے اس کے پاس فراوانی جانے آنے کا خرچہ، درمیان کا خرچہ اس کے پاس موجود ہے، اس آدمی پر حج فرض ہے، راستہ بھی پرامن ہو۔ حج ایک عشقیہ عبادت ہے۔ حج پڑھنے کے لیے انسان جب جاتا ہے تو وہ کفن نما 2 کپڑے پہنتا ہے۔ جس طریقے سے کفن سلے ہوئے نہیں ہوتے، اسی طریقے سے جو ہے احرام سلا ہوا نہیں ہوتا۔ اب یہ انسان حج پڑھنے جانے سے پہلے ہر انسان سے معافی تلافی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دعوت کرتا ہے، اور پھر جو ہے رشتہ دار اسے کھا پی کر کچھ لوگ یہیں سے روانہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے ساتھ ایئرپورٹ تک جاتے ہیں اور وہاں اسے جو ہے الوداع کہہ کے واپس آتے ہیں۔ جیسے جنازے میں کچھ لوگ جو ہے وہ جنازے کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ قبر تک جاتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں، سیم معاملہ ہوتا ہے جو ہے حج کا، حاجی کا اور یہ میت کا۔ اسے بھی اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور رشتہ دار انہیں بھی ایئرپورٹ کے اوپر اللہ کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں۔ پہلے چونکہ حج بڑی عمر میں لوگ کیا کرتے تھے اور حج میں 6 مہینے اسٹیمر کا سفر ہوتا تھا، جہاز کا، اور انسان اس ارادے سے نکلتا تھا کہ پتہ نہیں اب دوبارہ میں واپس یہاں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا۔ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ ہم کو گھر سے نہیں بلکہ بمبئی ایئرپورٹ سے احرام باندھنا ہے۔ احرام میں ایک چادر نیچے باندھتے وقت جو ہے پیر کو نیچے سے تھوڑا چوڑا کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے احرام لپیٹیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم چلیں گے تو پیر پھنسے گا نہیں، اور اگر پیر ساتھ میں رکھ کر یوں لپیٹ دیا ہے تو پھر وہ چلنے میں اس کو جو ہے وہ جمے گا نہیں، اس لیے پیر چوڑا کرنا ہے اور احرام کو اس طریقے سے لپیٹ لینا ہے، اور ایک جو ہے اوپر اوڑھنا ہے۔ یہ کام ہم کو ایئرپورٹ کے اوپر الحمدللہ آج بھی عبادت خانہ
اٹھانے ہیں رہتی دنیا تک انشاءاللہ اللہ یہ انتظام رکھے گا. اللہ کی ذات سے امید رکھیے. فرماتے ہیں کہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد احرام ایک نیچے ایک اوپر, کوئی کپڑا نہیں, انڈر ویئر نہیں, کوئی گنجی نہیں, کوئی ٹوپی نہیں, کفن نما بغیر سلے ہوئے کپڑے. اب آپ کو جو ہے آج کی تاریخ میں جو انتظام ہے فلائٹ کا اس میں ہم کو بیٹھنا ہوتا ہے. ابھی ہم کو نیت نہیں کرنی ہوتی ہے, ہم سب آفاقی کہلاتے ہیں, آفاقی. اب ہم جو ہے جب ہمارا جہاز اڑے گا پلین ہم کو لے کر سمندر کے بیچ میں جدہ سے پہلے سمندر ہی کے اندر یلملم آ جاتا ہے. اسے یلملم میرے اور آپ کا میقات ہے. وہاں ہم کو بولنا ہے چونکہ ہم آفاقی ہیں, اللہم انی ارید العمرہ فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, میرے لیے عمرے کو آسان فرما اور اس عمرے کو قبول فرما. اب یہاں سے ہمارے لیے جو ہے صابن کا استعمال بھی ممنوع, ہر خوشبو سے اپنے آپ کو اب دور رہنا ہے. اب جو ہے بیڑی سگریٹ وہ بھی آپ نہیں کر سکتے, اس میں بھی بدبو. جب خوشبو سے روکا گیا تو بدبو سے بدرجہ اولا انسان کو جو ہے وہ بچنا چاہیے. کچھ حاجی لوگ احرام کی حالت میں بھی سگریٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں. کہا خوشبو سے روکا ہے تو بدبو سے تو بدرجہ اولا جو ہے وہ رکنا ہے. اب ہم جا کر جدہ میں اتریں گے. جدہ جب ہم اتریں گے اپنا سامان وامان لیں گے. وہاں سے جو ہے بس میں ہم کو سوار کیا جائے گا. وہاں سے 120 کلومیٹر کی دوری جو ہے وہ مکہ ہے. انسان جب بس میں بیٹھتا ہے تو ہماری جو مسجدیں چھوٹی چھوٹی ہے وہ بڑی بڑی مسجدیں اور مینار نظر آتے ہیں تو لوگ سمجھتا یہی جو ہے مکہ ہے, لیکن وہ ابھی دور ہے. جب ہم مکہ قریب پہنچیں گے, جب جا کر ہوٹل پہ بس لگے گی تو ہمارا ساز و سامان جو ہے وہ ہوٹل میں رکھا جائے گا. سامان ہوٹل میں رکھ دیا. اب کہا کہ بھائی پہلے تو آرام کر لے, تھکا آ رہا ہے, اتنا زیادہ پریشان مت ہو. اب احرام کی حالت میں ہے, آرام کر لیا. اب وہاں سے نکلنا ہے روم سے. اب جب تم جاؤ گے تو کہا تمہیں جانا ہے شیب ابی طالب کے قریب سے جبل جو ہے ابی قبیس کے رائٹ سائڈ سے 24 نمبر کے گیٹ سے آپ کو دھیرے سے اندر داخل ہونا ہے. اندر گئے ہیں تو بھی ابھی کعبہ دکھتا نہیں ہے. کعبہ تو اندر ہے, مسجد چار طرف سے, باہر سے کعبہ نہیں دکھتا ہے. اندر سے جیسے ہی اوپر چڑھیں گے, یہ 24 نمبر گیٹ سے, ورنہ باب عزیز سے تو ڈائریکٹ باہر سے ہی دکھ جاتا ہے. یہ 24 نمبر گیٹ کی بات کر رہا ہوں. نیچے جائیں گے, اوپر اٹھیں گے, سامنے جنتی دروازہ کعبہ کا دروازہ نظر آئے گا. فرماتے ہیں انسان کے جب نظر پڑتی ہے کعبہ پر تو بغیر کسی اس کے آنکھوں میں آنسو کا قطرہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کو یہ خیال آنے لگتا ہے کہاں میں ہند کا رہنے والا اللہ آج تیرے دربار پہ کھڑا ہوں. اس کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی ٹپ 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 آنسو گرنے لگتے ہیں. اس وقت اللہ اس کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور اس سے اللہ کہتا ہے آج تو میرا مہمان ہے, میں تیرا میزبان ہوں. مہمان کا عزت و اکرام میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں سکھلایا ہے, میں کیسے تمہاری قدر نہ کروں. بولو آج میرے مہمان ہو, جو مانگو وہ تمہیں ملے گا. مہمان بولتا ہے مجھے تو ٹھنڈا نہیں چلتا, بولے چائے لاتا ہوں نا. ارے بھائی چائے نہیں تو کافی پی لو. مہمان جو چاہتا ہے گھر والا اسے وہ دیتا ہے. اللہ کہتے آج تو میرا مہمان ہے, جو تو مانگے گا آج وہ میں تجھے دوں گا. تو کہا تو یہاں کھڑے رہ کر دعا مانگ اور آخر میں کہے اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. اے اللہ جب جب بھی میں دعا مانگوں اس دعا کو تو قبولیت کا پروانہ عطا فرمانا. کہا یہ دعا ہوئی. دعا کے بعد اب ہم کو نیچے جانا ہے مطاف میں. مطاف میں جائیں گے تو کہا حجر اسود کے پاس جانا ممکن ہے تو وہاں چلے جاؤ اگر بھیڑ نہیں ہے. بھیڑ ہے تو ابھی حجر اسود کی طرف مت دیکھو, اس طرف دیکھو, گرین لائٹ اوپر لگی ہوئی ہے, لائٹ کے پاس چلے جاؤ اور وہاں سے پھر یوں سامنے ہو جاؤ اور جا کر جو ہے
ہاتھ ایسا کرو اور جو ہے اسے بوسا دو ہاتھ اونچا کر کے, اور پھر جو ہے وہاں سے تم ایسا گھومنا شروع کرو. اے اللہ الٹا کیوں گھما رہا ہے؟ ہر جگہ پہ تو یوں کہا کہ رائٹ سائیڈ سے دائیں پیر سے اندر آنا ہے, اور یہاں کعبہ کا طواف جو ہے وہ الٹا کیوں کرا رہا ہے؟ کہا اب تو میرے قریب آ چکا ہے, اتنا بھی میں پسند نہیں کرتا کہ تیرا دل مجھ سے ایک بالش دور ہو جاوے, چونکہ دل لیفٹ سائیڈ پہ رہتا ہے, اس لیے الٹا لیفٹ سائیڈ سے جو ہے وہ کعبہ کا طواف کرنا ہوتا ہے. فرمایا چکر لگا تو اس میں کیا مانگے؟ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ دنیا اچھی بنا دے, وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت اچھی بنا دے, وقنا عذاب النار, جہنم سے بچا لے. اللہ تیرے گھر میں آ کر دنیا منگوا رہا ہے. کہا ہاں دنیا اچھی تھی جب تو یہاں آیا, پیسہ تھا تو آیا, بغیر ٹکٹ کے تو یہاں نہیں آ گیا. دنیا اچھی تھی تو بیوی بچوں کو لے کر آیا. دنیا کی اچھی ہونے یہ آخرت کے اچھے ہونے پر جو ہے مددگار ثابت ہوتا ہے. انسان کے پاس اگر دنیا نہیں ہے, حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, انسان کو فقیری کبھی کافر بنا دیتی ہے. آج ایسے ایریے میں آپ نے سنا 2-3 دن پہلے اعلان کیا کہ وہ علاقہ پورا کا پورا مرتد ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ ان کے پاس لوگ مال لے کر جاتے ہیں, تمہارا یہ بنا دیں گے, تم کو یہ کر دیں گے, تم کو گھر دے دیں گے, تم کو فلاں کر دیں گے. وہ ایمان کا سودا کر لیتا ہے. مال بہت بڑی نعمت ہے, اللہ سے مانگو اے اللہ عبد الرحمن ابن عوف والی دولت عطا فرما, اے اللہ عثمان غنی والی دولت عطا فرما. دولت تو چاہیے, قارون والا نہیں چاہیے, عبد الرحمن ابن عوف والا چاہیے, عثمان غنی والا چاہیے. دولت ہے تو ہم دینے والے بنیں گے, دولت ہے مدد کرنے والے بنیں گے, دولت ہے مسجد مدرسہ چلائیں گے, دولت ہے تو ہم جو ہے کسی غریب کے کام آئیں گے, دولت ہے بیوی بچوں کو عزت عافیت کے ساتھ ہم کھلائیں گے پلائیں گے. یہ نہیں کہ دنیا بیکار ہے, دنیا بیکار ہے, نہیں, دنیا ہے وہ بھی ہونی چاہیے, البتہ وہ اندر نہ بس جاوے کہ روح بھی نہ نکلے, ایسی دنیا نہیں چاہیے. بہرحال ایسے 7 چکر لگانے ہیں, ہر مرتبہ آ کر اس کو بوسا دینا ہے. چھو سکتا ہے تو چھو لے, نہیں تو ہاتھ سے اشارہ کر لے اور وہیں سے گھوم لے. 7 چکر گھومے گا, اس کے بعد اسی گرین لائٹ کے نیچے آ کر پھر اوپر چڑھ جا. وہ صفا پہاڑی ہے, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ صفا پہاڑی کے اوپر تو جائے گا, وہاں سے جو ہے ڈائریکٹ مروہ پہ آئے گا 1, پھر جو ہے صفا پہ جائے گا 2, پھر مروہ پہ آئے گا 3, پھر صفا پہ جائے گا 4, پھر مروہ پہ آیا 5, پھر صفا پہ گیا 6, پھر مروہ پہ آیا 7. یہ تیرے 7 چکر ہو گئے. باہر نکل جا, چلے جا. اب تو وہاں سے جو ہے تمام نائی کی دکانوں کو ہٹا دیا گیا. اب آپ کو جو ہے وہ نیچے زمزم ٹاور کے نیچے اندر مارکیٹ میں جانا ہوگا, یا باہر مارکیٹ میں جاؤ اور کہا اب حلق کرا لے. جیسے ہی تیرا حلق ہو گیا تو تیرا عمرہ ہو گیا. اس کو بولتے ہیں عمرہ. اس میں طواف کرنا ہے اور صحیح کرنی ہے, حلق کرانا ہے, 3 کام ہے. احرام باندھا تھا, ہو گیا عمرہ. اب کیا کرے گا؟ کہا یہاں آیا ہے تو یہاں کثرت سے طواف کر. یہاں جو ہے یہ نہیں کہ ایک ٹیم لے کے بیٹھ گیا بولے تعلیم کرو, ایک ٹیم لے کے بیٹھ گیا بولے تقریر کرو. کہا یہ سب انڈیا میں ہوتا ہے, تعلیم بھی ہوتی, تقریر بھی ہوتی, سب ہوتی ہے. اللہ کے گھر میں آیا ہے, یہاں نوافل بھی مت پڑھ, یہاں اللہ کے گھر کا طواف کر. دنیا میں سب کام ہو سکتا ہے لیکن طواف صرف بیت اللہ کا ہوتا ہے, اس لیے جانے والا آدمی وہاں طواف کرے. یہ میٹنگ, وہ تعلیم, یہ اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرے. وہ یہاں کرے جو کرنا ہے, وہاں تو صرف طواف کرے. طواف جتنا ہو طواف, اللہ کے گھر کا چکر لگائے, روز جاوے طواف کرے, روز جاوے طواف کرے. کہا بھائی میں آیا ہوں, میرا ابا مرحوم تھا, اس نے کبھی میرا یہ گھر نہیں دیکھا تھا, ابا کو میرے جو ہے ایک عمرہ کا ثواب پہنچانا ہے. کہا کوئی بات نہیں, تو جو ہے احرام باندھ لے ہوٹل میں اور ٹکٹ لے کر جب ٹیکسی لے اور مسجد عائشہ میں چلا جا, وہاں 2 رکعت پڑھ, وہاں بھی بول اللہم انی ارید العمرہ فیسرہ لی وتقبلہ منی. طواف کر, سعی کر, بال تو ہے نہیں لیکن پھر بھی پھروانا پڑے گا, اس کے اوپر استورا پھرا لے, تیرے ابا کے نام کے جو ہے عمرہ ہو گیا. تیرے جتنا تو کر سکتا ہے کر, سب کو تو ثواب پہنچا سکتا ہے.
اللہ طاقت قوت عطا فرمائے، جانا آسان فرمائے۔ فرماتے ہیں اب یہ تو طواف کر رہا تھا، عمرہ کر رہا تھا، اب آ گئی تاریخ 8 ذی الحجہ کی۔ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ اپنے ہوٹل میں احرام باندھنا ہے، وہاں سے جو ہے ہم کو حج کا ارادہ اور حج کی نیت بولنی ہے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ ظہر سے پہلے مینا میں آ جانا ہے۔ یہ وہاں سے جو ہے وہ 3 مائل تقریباً 5.5 کلومیٹر کے قریب ہے مکہ سے مینا۔ اب مینا کے وادی میں آنا ہے۔ یہاں جو ہے اب تمبو لگے ہیں، اس وقت تو کھلا میدان ہوا کرتا تھا، اب تو اے سی فٹ ہے اندر میں، لیکن صرف جو ہے وہ 1.5 فٹ کا گدا اس کو سونے کے لیے ملتا ہے اندر میں۔ بہرحال مینا میں آیا ہے، کیا کرے گا؟ ظہر کی نماز پڑھے گا، یہ عصر پڑھے گا، یہ مغرب پڑھے گا، یہ عشاء پڑھے گا، فجر کی نماز پڑھے گا۔ اب اصل جو ہے وہ الحج عرفہ، حج عرفہ کے دن کا نام ہے۔ عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ عرفہ کو عرفہ اس لیے کہتے ہیں، حضرت آدم اور حوا کی ملاقات سب سے پہلے عرفہ میں ہوئی تھی۔ عرفہ مانا پہچان، اس لیے عرفہ کہتے ہیں۔ بعضوں نے دوسری وجہ لکھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو حج کا طریقہ سکھلایا اور کہا عرفت، تم نے جانا؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا عرفت، ہاں میں نے جان لیا، اس لیے اس کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ بیان کی، عرفہ کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں بندہ اور اللہ کے درمیان میں آپس میں پہچان ہوتی ہے۔ کہا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان مشرق و مغرب کا وہاں جمع ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے اس کا تعارف ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ عرفہ کہا جاتا ہے۔ کہا فجر کے بعد اب تجھے عرفہ میں چلے جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جیسے ہی عرفہ میں تو پہنچا، اب وہاں مزدلفہ کراس کر کے عرفہ جاتے ہیں۔ عرفہ میں جب گئے تو وہاں ظہر اور عصر کی نماز اول وقت میں ساتھ میں ہو جائے گی، ایک ساتھ میں ظہر عصر کی نماز پڑھی، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ اب ظہر پڑھ لیا، عصر پڑھ لیا، کیا کریں گے؟ 1 بجے سے لے کے 7 بجے تک 6 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے پیٹھ پر کھلے میدان میں تپتی دھوپ میں اپریل کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 گھنٹے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ کہا تجھے کچھ نہیں کرنا ہے، یہاں صرف اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اس لیے کہا حاجی صاحب عرفہ کے دن کا روزہ بہت بڑا اہم روزہ ہے، اگر ہم یہاں رکھتے ہیں سال بھر کے روزے کا ثواب ہے، لیکن حاجی کے لیے عرفہ میں روزہ نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی، ام الفضل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفہ میں دودھ کا پیالہ عطا فرمایا، حضور نے 6 گھنٹے دعا مانگی امت کے لیے۔ بتاؤ کسی باپ نے مانگی اپنے بیٹے کے لیے؟ 6 منٹ بھی کوئی مانگتا نہیں ہے۔ جمعہ میں آئے اور بھاگے، سلام پھرنے کے ساتھ ہی کہ مولانا پکڑ لیں گے کہ تم نماز میں نہیں آتے، کہیں دعوت نہیں دینے لگ جاوے امام صاحب۔ تو امام وہاں پہنچے اس سے پہلے مسجد سے باہر۔ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ امام اپنا وہ تو پڑھ رہا ہے، ہم کو بھی اپنی دعا کرنی چاہیے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ فرمایا دعا کرو۔ پھر جیسے ہی غروب ہو گیا تو اب تم جو ہے غروب کے وقت مغرب نہیں پڑھنی ہے، اب واپس آؤ مزدلفہ، چاہے رات کے 10 بجے 12 بجے 3 بجے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، آ کر مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ مزدلفہ میں عشاء ہو گئی، کہا آرام کر، اب کچھ نہیں کرنا ہے تجھے، سو جا۔ یہی کنکری مسجد الحرام کے باہر تجھے ملے گی، وہ کنکریاں لے لے، صبح کام آنے والا ہے۔ صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک کا قیام، یہ وقوف جو ہے مزدلفہ کا یہ واجب ہے عند الاحناف۔ اب صبح ہو گئی، کہا نکل یہاں سے واپس مینا میں۔ مینا میں آئے، آج کا پہلا کام 10 تاریخ ہو گیا، پہلا کام شیطان کو، بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے 7۔ دوسرا کام قربانی کرنا ہے۔ تیسرا کام حلق یا قصر، بال کو کاٹنا ہے یا بال کو منڈوانا ہے۔
عورت ہے تو ایک پوروے کے بقدر ایسا بال کو پکڑ کے لپیٹ کے یوں کاٹ لے گی. اس کے بعد 10 کو کہ آج تجھے ٹائم ہے چلا جا طواف زیارت کرنی ہے. اس کو طواف افاضہ کہتے ہیں. طواف زیارت حج میں 2 ہی فرض ہے, ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت. کہ یہ ہو گیا واپس آجا مینا میں. کیا کرے گا کہ 11 کو تجھے سارے شیطان کو تین کو 7 کنکر مارنا ہے, تجھے پھر 12 کو بھی مارنا ہے, اور اگر 13 کو رک گیا تو 13 کو بھی تمام کے تمام کو جو ہے وہ تجھے کنکر مارنا ہے, ورنہ 12 کو بھی تو چاہے تو وہ مار کر جو ہے اپنے ہوٹل پہ واپس آ سکتا ہے. جیسے ہی تو نے قصر کر لیا کپڑے پہن سکتا ہے, غسل کر سکتا ہے, طواف زیارت کر لیا, اب تیرا حج ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالی تجھے سنا رہے ہیں رجع کیوم ولدت امو, تو ایسا ہو گیا جیسے تیری ماں نے تجھے آج ہی جنم دیا. اب یہ حاجی صاحب کو یہ مزدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے, آج ایسا ہو گیا جیسے تیری ماں نے تجھے جنم دیا اور تو گناہ سے پاک ہو گیا. تو جب تیرا گناہ ہی نہیں تو تیرا بدلہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, تو تیرا حج کا بدلہ جنت ہے. اب جتنے دن جو ہے رہے گا واپس وہی طواف کر, زیارت جو ہے عمرہ کر. عمرہ امام ابو حنیفہ, امام مالک کے یہاں سنت مؤکدہ ہے, امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عمرہ واجب ہے کہ عمرہ کر. اب جو ہے خوش تھا, مکہ میں تھا, ہر قسم کا سکون تھا, اللہ کا گھر دیکھ رہا تھا, نماز میں لذتیں مل رہی تھی, ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر جو ہے اس کو ثواب مل رہا تھا. لیکن اس کو نوٹس آ گیا آپ کا وقت پورا ہے, ہم کو آئندہ 2 دن کے بعد مدینہ کا سفر کرنا ہے. تو اب چونکہ ہم لوگ آفاقی ہیں, گئے تھے تو احرام تھا عمرے کا, اس لیے وہی طواف ہو گیا. اب جانا ہے تو جاتے سب سے گلے ملتے ہیں نا, تو کہ اللہ کے گھر پہ آیا ہے تو تم تمام کو الوداعی طواف کرنا ہے. اس کو طواف وداع کہتے ہیں. یہ اللہ سے گلے ملنا ہے. انسان گھوم رہا ہے اور اب اس کو جو ہے وہ یاد آ رہا, آیا تھا تو رو رہا تھا کعبہ کو دیکھ کر, اب جانے کو دل نہیں کرتا. یہ عجیب کشش ہے. جس نے ایک بار کعبہ کو دیکھا وہ ضرور دوبارہ جانا چاہتا ہے. اللہ سب کو لے جائے. یہ روتے روتے آنکھوں میں آنسو کے ساتھ جو ہے یہ جدا ہوتا ہے طواف وداع کر کے, اور پھر بس میں بیٹھتا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کو وہ خوشی آ جاتی ہے کہ میں تو مدینہ جا رہا ہوں. مدینہ کی خوشی ہے. کہا اب بس والا بس چلا رہا ہے, یمنی ڈرائیور ہے, وہ عربی بولتا ہے. تھوڑی دیر میں کہا مدینہ قریب, ہاں جی مدینہ قریب, صلی مدینہ قریب, صلی صلی, یعنی مدینہ آ رہا ہے, درود پڑھو. اب وہ خود درود پڑھے گا, ڈرائیور درود پڑھے گا, عربی پڑھنا شروع کرے گا, بس میں درود ہی درود ہے, درود ہی درود ہے. مدینہ قریب آ رہا ہے, مینارہ نظر آ رہا ہے. مارے خوشی کے, مکہ کی جدائیگی کا غم چھٹ چکا ہے, مدینہ کی آمد کی خوشی ہو رہی ہے. کہا اب تو مدینہ آ گیا ہے. اب مدینہ جیسے آیا ہوٹل پہ سامان رکھا. کہا تیرا کیا کام ہے یہاں؟ کہا تیرا کام یہ ہے کہ 40 نماز جو ہے یہاں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لے, محمد تجھے ہے اللہ کے پاس سفارش کر کے جنت دلائے گا. میرے گھر میں 40 نمازیں تو تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لے, میں تجھے سفارش کر کے جنت دلاؤں گا. فرمایا وہاں سے آئے گا بابے جو ہے جبرائیل کے باب السلام کے پاس, باب السلام پہ آئے گا, وہاں سے تو اندر جائے گا. اندر گیا تو لائن لگی ہے, وہاں جو ہے وہ گرین قالین بچھی ہوئی ہے. یہ وہ جگہ ہے جس کو نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, یہ جنت کی کیاری ہے. کہا دھیرے سے تیرا نمبر لگے گا. تو وہاں آ کر کھڑا ہو گیا. 2 رکعت تو شکرانے کی وہاں ادا کرے گا کہ اللہ تیرا کرم ہے, تو نے جنت کی کیاری میں لا کر
مجھے کھڑا کر دیا. پھر دعا کرے گا کہ اے اللہ تو جو ہے تیرا وعدہ ہے کہ جس کو ایک بار جنت میں تو داخل کرتا ہے اسے جنت سے محروم نہیں کرتا. آج تو نے جنت کے ٹکڑے میں لایا ہے, اے اللہ آخرت میں مجھے جنت نصیب فرمانا. فرمایا یہاں 9 ستون ہیں, ہر ستون کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہے, لیکن ہر ایک کے پاس آپ کو جانے کا موقع اور وقت نہیں ملے گا, اس لیے کہا وہ باہر آپ کو نکال دے گا. اب یہاں سے بھی آپ نکلیں گے تو حضور کا روزہ لیفٹ سائڈ پہ آئے گا. کہا رسول کے روزے سے تیرا دل قریب ہے, اب کھڑے ہو کر تجھے کہنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا شافع المذنبین, الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین, الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین. یہ درود کا نذرانہ حضور پہ پیش کرے گا. اس طریقے سے جالی میں سوراخ ہے, وہاں لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہیں, اندر آرام فرما رہے ہیں. حضور کے سینے کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ سر مبارک ہے. دوسرے سوراخ پر آئے گا, وہاں کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الغار ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. پھر وہاں سے ہٹے گا اور کہے گا حضرت عمر فاروق کا جو ہے سر حضرت ابو بکر کے سینے کے پاس ہے. وہاں جا کر کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. پھر وہاں سے باہر نکلے گا, 10,000 صحابہ جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں. السلام علیک یا اہل القبور وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون. کہا اب یہاں تو 8 دن رہے گا, جب جب بھی تجھے موقع ملے یہاں کوشش یہ کر ہر نماز کے بعد میرے روزے پر آ کر درود پڑھ. یہاں تجھے کچھ نہیں کرنا ہے, 5 وقت نماز پڑھنی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آ کر درود پڑھنا ہے. فرمایا 8 دن بھی پورے ہو گئے, اب جانے کی تیاری ہے. پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے, اب جو ہے کہاں وہاں کی نورانی ماحول, اب یہاں ظلمت والے ماحول میں آنا ہے. اب روتے روتے سامان پیک کر رہا ہے. کوئی خوش نہیں ہوتا حاجی, چاہے یہاں سب کو چھوڑ کے گیا ہو, حاجی کو مدینہ چھوڑنے کا دل نہیں ہوتا, اٹکا ہوا دل وہی اسی میں رہتا ہے. کہا اس وجہ سے جب وہ وہاں سے نکلتا ہے بس میں جب سوار ہوتا ہے جدہ آنے کے لیے یا مدینہ ایئرپورٹ کے لیے, تو تھوڑا دیر یوں بس گھومتی ہے برج کے نیچے تو مینارہ نہیں دکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا, لیکن جیسے برج کے اوپر گاڑی جاتی ہے پھر نظر آتا ہے. تو بس کے اندر ایک چیخ و پکار ہوتی ہے مدینہ کی جدائیگی پر, لوگ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں, کیوں مدینہ چھوٹ رہا ہے. اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. فرمایا وہاں سے پھر جو ہے ایئرپورٹ آتا ہے, ایئرپورٹ سے پھر یہی لوگ رشتہ دار ان کو لینے گئے ہوتے ہیں, گھر آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جب کوئی اپنے گھر مہمان آیا ہو نیا تو وہ چلا جائے تو ہم اس کو فون کرتے ہیں, پہنچی گیا سارا چھے بھائی اچھے ہیں آپ, آرام سے پہنچے, تازہ تازہ گیا ہو تو کانٹیکٹ میں رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جانے والا حاجی 40 دن تک میرا مہمان ہے, وہ اپنے مکان پہ جا کر بھی 40 دن جو مانگے گا اس کو عطا فرماؤں گا. یہ مقام ہے, یہ حج ہے. مختصر انداز میں آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. اللہ جو ہے مجھے بھی بار بار نصیب فرمائے, آپ سبوں کو بھی نصیب فرمائے. آج 17 رمضان ہے. آج کے دن اللہ نے بدر میں صحابہ کو جو ہے وہ ترقی عطا فرمایا تھا اور جو ہے دشمن کو اللہ نے مغلوب کیا تھا. دعا کریے آج جو ہے افطاری سے پہلے کہ اللہ آج کے دشمن کو بھی تو نیست و نابود فرما. آج کے جو ہیں ہمارے ایمانی بھائیوں کو بہنوں کو ترقی عطا فرما. مساجد مدارس کو اللہ خوب آباد فرما. آج کثرت سے دعا مانگے. آج ہی کے دن اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا اور دشمن کو جو ہے اللہ نے پست کیا. اللہ ہم تمام کو بار بار حج نصیب فرمائے, عمرہ نصیب فرمائے. جنہوں نے کر لیا اللہ قبول فرمائے, نہیں کیا ہے موت سے پہلے اللہ اپنا در دکھائے. عید و ازمن واز جملہ جہاں آمین. بعد وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.